اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا اشرف الاولین والآخرین ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم تمام مومن و مومنات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معرفت قرآن کے سلسلے میں جو پروگرام ہے قائم ٹی وی پر، اس میں ہم سورہ نساء کی جو ہے وہ آیات کا احاطہ کر رہے ہیں جو کہ فضائل محمد و آل محمد میں نازل ہوئی، اور ان کا جو کہ تھوڑی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں اور ان پہ عمل کر سکیں، اور جن کے متعلق عام لوگوں میں جو ہے وہ بے بنیاد اور لاغ قسم کی جو ہے وہ معلومات گردش کرتی رہتی ہیں، ان کو بھی ہم یہاں کلیئر کرنا جو ہے وہ عین نصب سمجھتے ہیں، کیونکہ ضروری ہے کہ دین جب حاصل کیا جائے تو دین میں ایسی چیزوں کو جو کہ ہم اپنے غیروں سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں ان کی کلیریفیکیشن بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ جس آیت کو میں یہاں پہ تلاوت کروں گی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، اور اس میں پروردگار عالم ارشاد فرمانے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اور عورتوں کو ان کے مہر، یہ جو ان کا مقرر کیا ہے پروردگار عالم نے، مہر جو ایز پر ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک جو ہے پروردگار کے عالم کی طرف سے ایک مہر، ایک عطیہ، ایک تحفہ جو ہے ان کو سمجھ کر ان کو دے دو، اور پھر اگر بخوشی وہ اس میں سے تم کو کچھ دے ڈالیں تو اسے کھا لو، تو وہ تم کو جو ہے وہ خوش کر دے گا، یعنی کہ رچے بچے رہو گے تم۔ تو دیکھیے کہ اس کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ مولا علی کے پاس ایک صحابی آئے اور بہت سخت بیمار تھے، اور فرما رہے تھے کہ مولا مجھے جو ہے وہ بالکل صحت جو ہے مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، میں علاج کرا رہا ہوں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے۔ تب مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو جو تم نے مہر جو تحفہ اسے دیا ہے اس میں سے اسے کچھ قرض کے طور پہ لے لو، اور پھر اسے واپس کر دینا، تاکہ اور اس سے تم علاج کراؤ، تو جب وہ تمہیں خوشی خوشی اس میں سے کچھ دے دے گی اور اس سے تم اپنا علاج کراؤ گے تو یقینی تمہیں جو ہے وہ صحت ہوگی۔ تو یہ دیکھیے کہ عورت کو جو مہر دیا جاتا ہے، جس کی ہم لوگ کے ہاں چندہ ضرورت نہیں سمجھی جاتی ہے، اور کوئی 14 روپے اور کوئی 12 روپے اور کوئی 18 روپے اور کوئی 5 روپے رکھوا رہا ہوتا ہے، اور کوئی لوگ تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی مختلف چیزوں کا، جیسے کچھ دنوں پہلے جو ہے چل رہی تھیں کہ اگر شوہر جو ہے وہ شادی سے پہلے سورہ بقرہ جو ہے وہ یاد کر لے گا تو وہ اس عورت کا مہر ہوگا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہم لوگ کے یہاں رائج ہیں، دیکھیے یہ ساری چیزیں تو ہر مرد پہ، ہر انسان پہ فرض ہے، ہر عورت پہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، قرآن کو اگر حفظ کرنا چاہتا ہے حفظ کرے، یہ تو سب پہ فرض ہے۔ لیکن جو چیز فرض ہوئی ہے وہ تحفتاً مانگ لینا جو ہے کچھ اس سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے، کیونکہ آلریڈی اللہ نے فرض کیا ہوا ہے۔ تو مہر ایک ایسی چیز ہے جو کہ فائنانشیل سپورٹ عورت کو دے رہی ہوتی ہے، اور فائنانس پہ ہی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ یہ لکھا ہوا نہیں ملتا ہے کہ آپ زیارت مانگ لیں یا موبائل فون مانگ لیں یا ایسی کوئی چیز مانگ لیں جس کی ورتھ ہی نہ ہو۔ تو ورتھ وہ ہوتی ہے جو کہ جو فائنانس ہوتا ہے، جو روپے ہوتے ہیں، جو ڈالر ہوتے ہیں، جو آپ کا کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، ایسی چیزیں جو ہیں مہر کے اندر فیوچر کے لیے، فیوچر اللہ تعالیٰ نے سیو رکھا ہے عورت کا، تو اس کے لیے ضرورت رکھی ہے مہر کی، کیونکہ عورت اپنا نفس بیچ دیتی ہے۔ تو نفس اتنی چھوٹی چیزوں پہ جو کہ عورت کا حق ہوتی ہے، یعنی کہ زیارت پہ کرانا،
یہ مرد پہ فرض ہے کہ وہ حج اور زیارت کی ذمہ داری مرد عورت کو کرائے۔ تو وہ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے عورت کو پیمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں ہنسی کھیل اور مذاق میں ایسے اہم ترین چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اتنا ہی رکھا جائے جس میں جو کہ ادا بھی کیا جا سکے، اور جس کو لینے کے بعد سے عورت جو ہے وہ فائنینشیل اسٹرانگ ہو۔ مہر ادا نہ کرنا، اس تمام مرد حضرات سوچ سکتے ہیں کہ جو ہے اس کا کس قدر بوجھ وہ لے کے جاتے ہیں، اور عین جب ان کی کہا جائے کہ میت آ جاتی ہے تو میت پہ عورتیں چیخ چیخ کے اعلان کر رہی ہوتی ہیں کہ اے جی ہم نے آپ کو معاف کر دیا، مہر معاف کر دی، جبکہ پیچھے اتنا سارا اثاثہ چھوڑ کے بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے پہلے ہی آپ ان کے نام پہ کچھ کر دیں یا دے دیں تو ایک احسن طریقہ ہو جائے گا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عمل ہو جائے گا، جبکہ اتنا چھوڑ کے بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا ایک پیغام ہے تمام ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو، کہ جو اللہ کا پیغام ہے اس کو رائج کرے، اور جو حقوق ہیں عورتوں کے اور مردوں کے بھی، ان سب کو آپس میں جو ہے احسن طریقے سے ادا کریں اور خوشی سے ادا کریں۔ یہاں پہ جو میں ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ اس آیت کے آخری دو جو ہے لفظ کے اوپر ہے، اور وہ لفظ دیکھیں کہ اتنا شاندار اس کا واقعہ ملتا ہے کہ دل خوش ہو سکتا ہے کہ محمد و آل محمد کے در سے ایسی چیز آپ کو مل رہی ہے کہ دو لفظ بھی قرآن کے ان کی زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتے تھے، اور اس پہ ان کی کہا جائے کہ کس قدر خوشگوار ان کی جو ہے ایک واقعہ ملتا ہے۔ تو اس پہ ہے آخری دو ورڈ ہیں حنیم مریا، کہ جو ہے خوشگوار سمجھے خوشگوار سمجھو اس کو، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو انوار الیقین میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں نے پانی طلب کیا، اور امیر المومنین علی علیہ السلام اور سید النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے پانی پینے کے لیے سب سے پہلے جو ہے امام حسن علیہ السلام کو دیا، اور امام حسن علیہ السلام نے جب پانی پیا تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو محمد حنیم مریا، خوشگوار سمجھ کر پیو، خوشگوار سمجھو۔ پھر اس کے بعد وہی پانی آپ نے امام حسین علیہ السلام کو دیا، تو آپ نے اس پانی کو پیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبداللہ حنیم مریا، خوشگوار سمجھو، خوشگوار سمجھ کے پیو۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہی پانی پینے کو دیا، تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابرار کی والدہ حنیم مریا، اس کو خوشگوار سمجھ کے پیو۔ پھر امام علی علیہ السلام کو پانی دیا، تو جب آپ نے پانی جو ہے نوش فرمایا تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں چلے گئے، اور آپ نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کی بعض ازواج نے جو کہ وہاں موجود تھیں آپ سے عرض کیا کہ آپ نے امام حسن کو پانی پینے کے لیے دیا، تو فرمایا حنین مریا۔ جب آپ نے امام حسین علیہ السلام کو دیا تو آپ نے فرمایا حنین مریا، اور جب آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیا پانی پینے کو تو یہی الفاظ ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام کو یہ آپ نے پانی پینے کو دیا تو آپ سجدے میں چلے گئے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پانی پینے کو دیا علی علیہ السلام کو تو جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے ملائکہ نے مجھ سے کہا حنیم مریا۔ تو اور جب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پانی پیا تھا تو تب بھی جبرائیل امین علیہ السلام نے اور ملائکہ نے کہا تھا حنین مریا۔ لیکن جب امام علی علیہ السلام نے پانی پیا تو پروردگار عالم نے جو ہے کہا، حضرت علی علیہ السلام سے کہا اے میرے ولی، اے میرے مخلوق پر میری حجت حنین مریا، اس لیے میں نے نعمت الہی پر سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ اور تفسیر عیاشی میں ملتا ہے کہ جلد اول میں کہ حمران کہتے ہیں کہ میں نے امام
چشم حضرت ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک شخص جس کے پیٹ میں درد تھا، اور یہ میں واقعہ سنا چکی ہوں اور اس کو ایگزیکٹلی آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو ہے شخص آیا ہے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے سے فرمایا تم کچھ مال اپنی زوجہ سے اپنے مہر میں لے لو اور اس سے شہد خرید لو اور پھر اسے بارش کے پانی سے ملا دو اور پی لو، تم اس طرح کے عمل کرو گے تو تمہاری تکلیف جاتی رہے گی۔ بس امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا اسی طرح آپ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا تھا؟ میں فرمایا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے فَإِن تِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اور بس اگر وہ تمہاری خوشی سے، یعنی کہ اپنی زوجہ کے مال سے، زوجہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ دے دے تو اسے خوشگوار طور پر کھا لیا کرو یا پی لیا کرو۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یخرج من بطونہم شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ان کے بطنوں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا ہے، جسی بھی تکلیف ہو اور کوئی درد ہو اس کے لیے اس میں برکت ہے اور شفا ہے، جو بھی اس کی طرف پلٹے گا اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ یعنی کہ زوجہ سے کچھ مال لے کے شہد خرید لو اور اللہ کے جو وہ فری کا ہمیں پانی دے رہا ہے اس پانی کو لے کے اس درد کا، جو تمہارے شکم میں درد ہے، اس کا علاج کرو۔ یہ دیکھیں اس آیت کے اتنی خوبصورت تفسیر محمد و آل محمد کے در سے ملے گی۔ یہ ہم کبھی بھی کسی بھی کہا جائے مفسر سے یا مفسرہ سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہی اصل قرآن کے مفسر بھی ہیں اور وہی قرآن کو جاننے والے ہیں اور وہی قرآن کے وارث ہیں اور وہی قرآن کی تعلیمات اور علوم سے واقف ہیں، اور جو کچھ بھی لیا جائے ان کے در سے لیا جائے، کیونکہ وہ مبارک در ہے کہ جو دنیا میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنریشن میں جو ہے وہ موجود ہے، اور ہم آخری امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کا انتظار کریں گے اور کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمیں موت بھی آ جائے، تو بس اس وقت بھی جب ہم اپنے کفن میں ہوں گے تو ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی کے لیے ساتھ اجازت دیجیے، ایک عرصے کے بعد پروگرام کنٹینیو کیا ہے، کوشش کروں گی کہ جلد از جلد تمام پروگرام آپ لوگوں کے حوالے کر سکوں۔ کچھ جو ہے وہ ناسازی تباہ کے باعث جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہی تھی، اس وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ پروردگار عالم ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار جو لوگ مرحومین ہو چکے ہیں مومن و مومنات جہاں جہاں بھی مدفن میں جہاں جہاں بھی پیوند زمین ہوئے، ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام میں محشور فرما دے۔ پروردگار میرے مولا و آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما اور جلد از جلد ان کی حکومت کو قائم فرما دے۔ پروردگار ہم سب ان کے منتظرین ہیں، ہمیں ان کی غلامی کا نیزی ہماری جو نسلیں گزر چکی ہیں اور جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سب اور ہم سب جو ہیں ان کی غلامی اور کنیزی کریں، ان کے مددگاروں میں ہمارا نام ہو۔ جو لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں مجھ سمیت، ان سب کے اعمالوں کو پروردگار بحق امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ بہترین اعمالوں میں تبدیل فرما دے۔ پروردگار جو لوگ اپنے رزق اور روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، آج ابھی اسی وقت انہیں نوید سنا بہترین رزق و روزگار کی، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین انک انت السمیع العلیم، والسلام سیدہ رباب قاسمی۔